بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی توفیق اور مدد سے دروس سیرت کا یہ سلسلہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. کل کے درس میں ہم نے یہ باتیں سنی تھیں کہ مشرکین مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی گئیں، کیسے انہیں ستایا گیا اور کیسے انہیں مکے سے باہر نکلنے پر مجبور کیا گیا. اور آخری بات جو کل کے درس میں بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب مسلمان مکے میں مشکل حالات سے گزر رہے تھے تو آئین ان مشکل حالات کے وقت اللہ کی بہت بڑی مدد آئی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے قبول اسلام کی شکل میں، اور یہ یقیناً اسلام کی بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی جیت تھی کہ شاہ حبش نجاشی مسلمان ہو گئے. اب آگے کی گفتگو ہماری یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد اور تائید سے شاہ حبش نجاشی کا اسلام لانا ایک بہت بڑی جیت اور بہت بڑی فتح تھی، تو خود مکے کے اندر دو ایسے واقعات ہو گئے کہ جن واقعات نے مشرکین مکہ کی کمر توڑ کر رکھ دی. کیا واقعات ہیں؟ سب سے پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور مکہ کے ایک معزز شہری حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا. عین ان حالات میں جب مکے کی سرزمین تنگ ہو رہی تھی، اور بات یاد رکھو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے اور اللہ کی سنت ہے. حالات جتنے مشکل آئیں گے نا، مشکل حالات کے بعد آپ کوئی نہ کوئی بشارت اور خوشخبری ضرور سنیں گے. اللہ کا قانون ہے ان مع العسر یسرا. ہم نے دنیا میں آسانیاں مشکلات کے ساتھ ہی رکھی ہیں. ان مع العسر یسرا. مکے میں ایسے مشکل حالات تھے اور ایسے میں حضرت حمزہ کا اسلام لانا بہت بڑی جیت، بہت بڑی کامیابی اور اسلام کی بہت بڑی فتح تھی. کیسے مسلمان ہوئے؟ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ گالیاں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش رہے تو اس نے آپ پہ وار کر دیا، حملہ کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع حضرت حمزہ کو ہوئی، جو اس وقت ابھی کافر تھے صحیح، لیکن اپنے بھتیجے کی محبت دل میں تھی۔ جب سنا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو حضرت حمزہ ابو جہل کے پاس گئے، جا کر اس سے انتقام لیا، اس سے بدلہ لیا، اور آ کر پیارے نبی سے عرض کرنے لگے، بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام اور تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ پیارے نبی نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان آپ ابو جہل سے انتقام لے کے مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، مجھے ان باتوں سے خوشی نہیں ہوگی، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میری خوشی آپ کے اسلام لانے میں ہے، آپ اسلام لائیے میں خوش ہوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ بہت بڑا سبق اس واقعے سے ملا۔ کیا سبق؟ دیکھیے، داعی اور مبلغ کو چاہیے کہ جو مدعو ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس کے جذبات سے فائدہ اٹھائیں۔ انسان جب جذبات سے مغلوب ہوتا ہے، جذبات میں ہوتا ہے، تو بات جلدی اثر کرتی ہے۔ حضرت حمزہ یہاں بھتیجے کی محبت کے جذبات سے مغلوب تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح خوش کرنا چاہ رہے تھے۔ پیارے نبی نے ان جذبات کا فائدہ اٹھایا، دیکھا کہ میری محبت چچا کے دل میں موجزن ہے، اب وہ کسی بھی صورت مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اس جذباتی موقع سے فائدہ اٹھا کے کہا، چچا اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو میری خوشی اس بات میں ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آپ سامنے والے کے جذبات سے فائدہ اٹھائیں۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ فرض کرو کہ آپ کا کوئی غیر مسلم دوست ہے، آپ اس کو اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اس کے جذبات سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ فرض کرو کہ اس کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے نوجوان لڑکے کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب معلوم ہے کسی بھی گھر میں وفات کا حادثہ ہو جائے تو یہ بڑے جذبات کا موقع ہوتا ہے، بڑے جذبات کا موقع ہوتا ہے۔ آپ جائیے ایسے موقع پہ اور اس کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر دعوت دیجئے۔ کیسے دعوت دیں گے آپ اس موقع سے اس سے سوال کیجئے، تمہارا لڑکا جسے کل تم جلا کر آئے ہو کہاں گیا ہے، کس عالم میں گیا ہے؟ یہیں سے آپ آخرت کی بات شروع کیجئے۔ کہا کہ جس عالم میں تمہارا لڑکا گیا ہے، جس عالم میں تمہارا بیٹا گیا ہے، شریعت اسی کو عالم آخرت کہتی ہے۔ یہ ایک سفر ہے، وہ ایک عالم ہے جہاں آنے والا ہے، اور آپ اس کو یہ سمجھائیے کہ یاد رکھو کل تم جو اپنے بیٹے سے جدا ہوئے ہو یہ عارضی جدائی ہے، ٹیمپروری جدائی ہے۔ تم اپنے بیٹے سے پھر مل سکتے ہو، تم اپنے بیٹے سے دوبارہ ملاقات کر سکتے ہو، مل سکتے ہو، لیکن ملنے کی شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں ایمان لا لو، اللہ کی توحید کو قبول کر لو۔ ایمان لا لو گے، تم جیسے ہی انتقال کرو گے قیامت قائم ہونے سے پہلے عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ تمہیں ملا، کیونکہ عقیدہ ہے عالم برزخ میں مومن آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو اگر کفن پہنائے، اچھا کفن پہناؤ، کیونکہ یہ جو میت ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ عالم برزخ میں آپس میں انہی کفنوں میں ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں، ملا کرتے ہیں۔ عالم برزخ میں اللہ ملاتا ہے، حشر کے میدان میں اللہ ملاتا ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، حشر کے میدان میں جگری دوست کا دشمن ہوگا، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا۔ ہاں، متقی لوگ، اللہ کے مومن بندے، حشر کے میدان میں بھی اللہ انہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملائے گا، ان کی محبت وہاں بھی رنگ دکھائے گی، ان کی رشتہ داری وہاں بھی رنگ دکھائے گی۔ آپ اس کو سمجھائیے کہ اگر ایمان لا لو گے، توحید قبول کر لو گے، یہ جدائی تمہارے بیٹے کی تم سے عارضی ہے، رب العالمین بہت جلد تمہیں تمہارے بیٹے سے ملائے گا۔ یہ دعوت پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے۔
جذبات کا جو موقع ہوتا ہے، جذبات کے موقع سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھتیجے یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات سے مغلوب ہیں اور آپ کو کسی طرح سے خوش کرنا چاہ رہے ہیں، تو فوراً پیارے نبی نے کہا کہ مجھے آپ نے ابو جہل سے انتقام لیا، اس سے خوشی نہ ہوئی، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، چچا جان ایمان لا لیجیے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ دوسری فتح اور دوسری بہت بڑی کامیابی جو مکے میں مسلمانوں کے ہاتھ آئی، وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام یقیناً مکی سماج میں، مکی معاشرے میں اسلام کی بہت بڑی جیت، مسلمانوں کی بہت بڑی فتح